جی تو لیکچرز آن منی میں سب سے پہلا ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ واٹ از منی. تو آئیے تھوڑا سا اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو منی میں سب سے پہلے لفظ منی کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. تو لفظ جو یہ منی ہے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے، یعنی اس کو لیا گیا ہے ایک لاطینی زبان کے ورڈ سے، جو ورڈ تھا مانٹ. تو مانٹ سے اس کو منی کیا گیا. اور یہ بیسیکلی ہماری جو اکنامک ٹرانزیکشنز ہیں، یعنی لین دین، ٹرانزیکشن مطلب لین دین، تو یہ ہم اس کو اپنے اکنامک، یعنی جب ہم کاروباری لین دین ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ ایک میڈیم آف ایکسچینج بھی ہے. لین دین کے علاوہ ہمارا یہ میڈیم آف ایکسچینج بھی ہے. مثلا آپ کوئی چیز کسی کو دے کر تو اس کے بدلے میں، یعنی ایکسچینج میں پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی کو پیسہ دے کر تو ہم اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں. میڈیم آف ایکسچینج بھی ہے یہ. اور اس کو جو ہے وہ ہم لوگ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں: منی کین بی اینی تھنگ دیٹ از جنرلی ایکسیپٹیبل ایز اے مینز آف ایکسچینج دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایکٹس ایز اے میجر آف ویلیو. کہ ایک ہی وقت میں جو دو لوگوں کے درمیان کوئی بھی چیز جو میڈیم آف ایکسچینج یا مینز آف ایکسچینج کے طور پر قبول کی جاتی ہے، یعنی ہم اس کو لکڑی کا پیس بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی لکڑی کے پیس کو ہم ایک مینز آف ایکسچینج بنا لیں، یا کاپر، پرانے زمانے میں تانبا یوز ہوتا تھا، سکے ہوتے تھے، گولڈ کو کیا جاتا تھا، چاندی کو کیا جاتا تھا، پیتل کو کیا جاتا تھا. پھر پیپر منی آ گیا، جیسے آج کل ہم لوگ پیپر کو یوز کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں جب یہ دو پارٹیز ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تھرو دس میڈیم ہم ٹرانزیکٹ کریں گے، یعنی پیپر منی دیں گے یا الیکٹرانک منی دیں گے یا گولڈ کوائنز ہوں گے یا سلور کوائنز ہوں گے. جو بھی چیز آپس میں ایکسیپٹ کر لی جائے اس کو ہم منی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ویلیو میجر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے ویلیو میجر کرنا. ویلیو میجر کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کسی چیز کی ویلیو طے کر لیتے ہیں کہ یہ فون 20,000 کا ہے، 20,000 روپیز میں ہے، یا 1 گولڈ کوائن کا ہے، یا اتنے ڈالرز کا ہے. دیکھیں جو بھی چیز آپ ڈالرز کرتے ہیں، روپیز کرتے ہیں، کوائنز کرتے ہیں، اس کی ویلیو کو میجر کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی اس چیز کی ویلیو اگر روپوں میں کرتے ہیں جی کہ یہ پلاٹ ہے، یہ اتنے لاکھ کا ہے. تو یہ اتنے لاکھ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہم نے یہ جو لاکھ کیا یہ روپیز میں اس کی ویلیو کو میجر کر لیا ہم نے. یا آپ اس کو بٹ کوائنز میں کرتے ہیں تو یہ اتنے بٹ کوائنز ہے. کیا کیا؟ ویلیو میجر کر لی. تو ویلیو میجر کرنے کے لیے اور ایکسچینج کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے دو پارٹیز کے بیچ، اس کو ہم منی کہہ سکتے ہیں. مشکن نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا: منی از اینی تھنگ دیٹ از جنرلی ایکسیپٹیڈ ان پیمنٹ فار گڈس اینڈ سروسز اور ان دا ری پیمنٹ آف ڈیٹس. کہ آپ اس کو جنرلی ایکسیپٹیڈ، یہ پوائنٹ میں لاسٹ ڈسکس کر چکا ہوں سلائیڈ میں. اور پیمنٹ فار گڈس، چیزوں کے بدلے میں آپ کرتے ہیں پے، اور ایکسیپٹ کرتی ہیں اس کو دو پارٹیز یا اس سے زیادہ پارٹیز. اور سروسز کے بدلے میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. وہ ویلیو میجر کرنے والی بات جو میں نے کی ہے کہ بھئی ویلیو میجر کرتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں چیزوں کی ویلیو میجر کرتے ہیں کہ یہ پلاٹ اتنے کا، یہ فون اتنے کا، یہ چیئر اتنے کا، یہ فریج اتنے کا، یہ ٹی وی اتنے کا. تو ہم لوگ سروسز کو بھی میجر کرتے ہیں کہ بھئی 2 آورز ٹیچنگ اتنے کی، 2 آورز کلیننگ اتنے کی، 1 آور کلیننگ اتنے کی، 2 آورز ڈرائیونگ اتنے کی. تو ہم سروسز کو، کیونکہ وہ میجر آف ویلیو ہے، آپ ویلیو دے رہے ہیں اپنی سروسز کو، ہم ویلیو کہیں گے، تو اس کے بدلے میں آپ منی لے رہے ہیں. تو ایکسچینج کرنے کے کام آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور ری پیمنٹ آف ڈیٹس کے کام بھی آتا ہے. تو یہ ڈیفینیشن تھی. بیسیکلی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں لیکن ہم صرف یہی ڈیفینیشن دیں گے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جی لیٹس موو اہیڈ. تو فیچرز آف منی کی بات کرتے ہیں کہ اس کے فیچرز کیا ہیں، یعنی اس
کے کردار کیا ہیں. تو اس کی میجر جو کیٹیگریز ہیں ہم وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی جو ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج ہے. اس کو ایکسچینج کرنے کے کام آتا ہے. پھر نمبر 2 جو ہے یہ ایک لیگل ٹینڈر کے طور پر یوز ہوتا ہے. نمبر 3 جو ہے وہ پرائسنگ کے لیے, چیزوں کی پرائس جیسے ویلیو میجر کرنے کا میں نے کہا. نمبر 4 جو ہے یونٹ آف میجرمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور نمبر 5 جو ہے وہ سیونگز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ 5 صرف نام یہاں پہ ذکر کرنا ضروری تھا, ان کو ایکسپلین ون بائی ون ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں. آئیے. میڈیم آف ایکسچینج, پہلا کریکٹر جو پیسے کا ہے یا پہلا فیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور سیٹلمنٹ آف اکنامک ٹرانزیکشن, ظاہر ہے جب ہم اکنامک ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں یعنی پیسے کا لین دین کرنا چاہ رہے ہیں تو جنرلی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے میڈیم آف ایکسچینج. میڈیم ہے ذریعہ, ایکسچینج ہے تبادلہ. جب ہم کچھ اکنامک ڈیل ہوتی ہے تو اس میں ہم جب تبادلہ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اشیاء کا یا کچھ سروسز کا تو یا کچھ کموڈٹیز کا, تو پھر ہم اس کو اس میڈیم کے ذریعے, جیسے سروسز دی اس کے بدلے پیسہ لے لیا, چیزیں دیں اس کے بدلے پیسہ لے لیا, تو یہ ساری چیزیں ہم میڈیم آف ایکسچینج منی کے تھرو کرتے ہیں. جی, اس کو ہم منی کہیں گے. تو دوسرا فیچر منی کا یہ ہے کہ لیگل ٹینڈر کے طور پر یوز ہوتا ہے. لیگل ٹینڈر کیا ہے؟ لیگل ٹینڈر یہ ہے کہ قانونی طور پر ایکسیپٹیبل جو طریقہ ہے قرضے ادا کرنے کا, ڈیٹس کا, ویجز کا یعنی سیلریز دینے کا, انٹرسٹ یعنی سود کہہ لیں, پروفٹ کہہ لیں, وہ دینے کا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو پے کرنے کے لیے ہم لیگل طور پر جس چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کو بھی منی کہا جاتا ہے. یعنی پیسے کا ضروری 2 پارٹیز یا 2 سے زیادہ پارٹیز کے قبول کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کے بعد میں نے بتایا جنرلی ایکسیپٹیڈ تھا ڈیفینیشن میں. اور جنرلی ایکسیپٹیڈ میں ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے جو میں نے دوسرا فیچر یہ بتا رہے ہیں ہم لوگ کہ لیگل ٹینڈر بھی ہے یہ. ٹھیک ہے جی, اور اس کو قانونی طور پر بھی قبول کیا جاتا ہے. یہ اس کا ایک وائڈر ہم لوگ فیچرز ڈسکس کر رہے ہیں پیسے کے. تو تیسرا فیچر یہ ہے کہ پرائسنگ چیزوں کی ویلیو کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے اکنامک جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں عام طور پہ کنٹریز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, دنیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, آرگنائزیشنز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, تو اس کی جو بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کی ہم بات کریں تو اکنامک ایکٹیویٹیز کا جو میکنزم ہے, جو ساری کارروائی ہوتی ہے, وہ جو پرائسنگ کی ساری کارروائی ہے وہ ہم پیسے کے حساب سے کرتے ہیں. مطلب پیسے کو ہی ایک بنیادی یونٹ مان کر تو چیزوں کی پرائسنگ کی جاتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں, آپ میڈیسن والے ایک سرپ بنا رہے ہیں تو اس سرپ میں دیکھا جائے گا کہ جی اس سرپ میں میڈیسن اتنے کی, اس کی بنانے کی جو کاسٹ ہے وہ اتنے کی, اس کی جو باٹل ہے وہ اتنے کی, باٹل کے اوپر سٹیکر جو ہے وہ اتنے کا, اس کی ساری پیکنگ کے اوپر جو خرچہ آیا, مزدوری آئی, وہ اتنے کی, پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا جو خرچہ ہے وہ اتنا, اس کو ایڈورٹائز کرنے کا خرچہ اتنا, اس کو سیل کرنے والا جو میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اس کی سیلری اتنی, اور جو سیلز ٹیکس ہے وہ اتنا. یہ ساری جو کوئی 8-10 چیزیں ہیں یہ ایڈ کی جاتی ہیں منی کی ٹرمز میں. یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے, یہ پرائسنگ میکنزم ہوتا ہے. تو ہم پیسے کا ایک یہ بھی فیچر ہے, تو اس طرح سے ہم پھر کسی چیز کی پرائس طے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کو ہم کسی اور ٹرم میں میجر کر رہے ہوں, اس کی کاسٹ کو, مزدوری کو ہم اور ٹرمز میں میجر کر رہے ہوں. ایک ہی ہمیں ٹرم رکھنی پڑتی ہے. اگر ہم نے
اس کو پیسے میں رکھا، روپیز میں رکھا، تو پھر ہمیں روپیز میں ہی کرنا پڑے گا اس کو. تو یہ ایک تیسرا فیچر تھا منی کا. فورتھ اس کا جو کریکٹر ہے وہ یونٹ آف میجرمنٹ ہے. یونٹ آف میجرمنٹ ہم نے بتایا کہ چیزوں کی جو میجرمنٹ ہے، جیسے سروسز کی میجرمنٹ ہے، ایکٹیویٹیز کی میجرمنٹ ہے، ویلیو کی میجرمنٹ ہے، اس کے لیے ہم اس کو پیسے کو یوز کرتے ہیں. میں نے سیکنڈ سلائیڈ میں بہت کلیئرلی بتا دیا کہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو چیزوں کو میجر کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس پلاٹ ہے زمین کا، آپ اس کو میجر کرتے ہیں کہ اتنا مرلہ اتنے روپیز میں اگر کر رہے ہیں، ڈالرز میں کر رہے ہیں، تو جی یہ اتنے کا. یہ ایک یونٹ آف میجرمنٹ ہے. آپ کے پاس ایک واشنگ مشین ہے، اس کی ویلیو کو آپ میجر کرتے ہو. آپ کی سروسز ہیں، آپ 1 آور کا جی اتنے روپیز ہم چارج کریں گے ٹیچنگ کے، جی 1 آور ڈرائیونگ کے اتنے روپیز چارج کریں گے. تو یہ یونٹ آف میجرمنٹ ہے. کار مکینک ہے یا آٹو مکینک ہے، وہ آپ کی مشین کو ٹھیک کرنے کے اتنے پیسے لے رہا ہے. ڈاکٹر آپ کو مشورہ دینے کے اتنے پیسے لے رہا ہے، آپریشن کرنے کے اتنے پیسے لے رہا ہے. تو یہ یونٹ آف میجرمنٹ ہے ڈفرینٹ چیزوں کو میجر کرنے کے لیے. یہ فورتھ کریکٹر ہے جی منی کا. تو ہمارا ففتھ اور لاسٹ جو فیچر ہے وہ ہے سیونگس. تو پیسے کو جو ہے وہ ہم سیو اور سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرچیزنگ پاور ہے اس کو بڑھانے کے لیے، جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پلاٹ کو پرچیز کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے 2 لاکھ روپے میں پرچیز کر لیا. اس کو ہم پیسے کی ٹرمز میں دیکھیں میجر کر رہے ہیں کہ بھائی آفٹر 2 ایئرز یہ 2 لاکھ جو ہے یہ 3 لاکھ میں کنورٹ ہو جائے گا، پھر ہم اس کو سیل کر دیں گے، یعنی وہ ہمارا 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. یہ ایک سیونگز کی فارم ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بینک میں پیسے سیو کرتے ہیں کہ جی ہم نے 2 لاکھ روپیہ سیو کر لیا، یہ 2 لاکھ روپیہ ہم کل کو فلاں ضرورت آئے گی تو ہم اس کو کر لیں گے استعمال. یہ کیا ہے؟ یہ آپ پالیسیز لے رہے ہو، مختلف انشورنس پالیسیز لے رہے ہیں کہ پالیسی 10 ایئرز بعد میچور ہو جائے گی تو ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے. آپ انویسٹمنٹس کرتے ہو کہ انویسٹمنٹ میچور ہونے پر ہمیں اتنے پیسے. تو یہ سب جو ہیں وہ سیونگز کی ٹائپس ہیں. سیونگز کی ٹائپس جب ہم میں جانتے ہیں تو یہ سب جو ہے وہ ہم منی کے تھرو ہی کر رہے ہیں، منی کی ٹرمز میں ہم سیونگز کر رہے ہیں. یہ اس کے 5 فیچرز تھے جو آپ کے لیے جاننا ضروری. اس کو دیکھنے کے لیے شکریہ. مجھے امید ہے کہ بیسک چیزیں پیسے کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ آپ کے کویشچنز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس ہے، بٹ کامنٹ سیکشن زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ اس میں کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھ سکیں گے آپ کے کامنٹ سے. تھینک یو.